والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر اپنی ذمہ داری کے متعلق آگاہی حاصل کرے، کیونکہ تعلیم اور تعلم کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ بھی ہے، انسان کی معاشرت کے ساتھ بھی ہے، انسان کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کی معیشت، ہر حوالے سے اسے اس بات پر غور کرنا ہے کہ میرے مالک نے زندگی کے ہر معاملے میں میری کیا رہنمائی کی ہے۔ جب ایک شخص کا یہ ایمان مضبوط ہو چکا ہو کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ان کی ضروریات کو سمجھ کر ویسے وسائل مہیا کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ میرا رب ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سارے انسانوں کو پیدا بھی کرے، ساری مخلوقات کو پیدا کرنے کا دعویٰ بھی کرے، پھر ان کی ضروریات کو سمجھتا بھی ہو، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان کی ضروریات کو پورا بھی کرے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیں، جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر گزرے، اس کو کوئی روک ٹوک نہ ہو، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ تو میرے خیال سے ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے اور اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم سارے انسانوں کے رزق کے ذمہ دار ہیں، زمین پر جتنی مخلوقات ہیں ہر ایک کا رزق ہمارے ذمہ ہے، تو یاد رکھیے رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہا جاتا، رزق ہر اللہ کی نعمت کو کہا جاتا ہے۔ جو بھی اللہ کی نعمت ہے، ایون ہمارے سانس، ہمارا وقت، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، انسان دو چیزوں سے مرکب کیا گیا ہے۔ پہلا اس کا مٹی کا جسم ہے، اس مٹی کے جسم کی خوراک اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر حوالے سے مٹی سے پیدا فرمائی۔ آپ کوئی بھی چیز لیں وہ مٹی سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور رکھتی ہوگی، جو آپ کے اس جسم کو توانائی دیتی ہے، جو ہمارے اس جسم کو قوت دیتی ہے۔ ہم دودھ پیتے ہیں، وہ نکلتا تو گائے کے اندر سے ہے، لیکن گائے جو چارہ کھاتی ہے وہ زمین سے نکلتا ہے۔ ہم کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں جو ہمارے کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے، اس کا تعلق مٹی سے ہے، کیونکہ یہ جسم مٹی سے بنا ہے، یہ اپنی اصل کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں تو ہمیں مٹی میں ہی دفن کیا جاتا ہے، کیونکہ ہماری بنیاد اور ہماری اصل وہ ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انسان کے جسم کا دوسرا بنیادی جز اس کی روح ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ ایک لطیف احساس ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کے حکم سے ہمارے اندر ڈالی گئی ہے۔ جب اللہ چاہیں گے اس روح کو حکم ہوگا اور پھر اس کو نکال لیا جائے گا، اور اس بات کو سارے جانتے ہیں کہ احساسات کی ایک الگ دنیا ہے۔ خوشی کو دیکھا نہیں، صرف محسوس کیا جاتا ہے، غم نظر نہیں آتے، غم صرف محسوس کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا غصے میں آنا، انسان کے دل کے اندر تنگی اور مصیبت کا ہونا، یہ سارے احساسات ہیں، اور احساسات کی جو دنیا ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ احساسات ایمان کا نام ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق بھی بندے کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان بندے کا نظر نہیں آتا ہے۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی روح آسمانوں سے نازل فرمائی ہے، اس کا تعلق آسمانوں کے ساتھ ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان کی روحانی خوراک کو بھی پورا کیا جائے۔ کیا خالق و مالک جو انسان کی جسمانی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے،
کیا اس نے اس چیز سے قطع نظر کر لیا کہ وہ روحانی ضروریات کو پورا نہ کرے؟ کسی کا سہاگ اجڑتا ہے تو وہ اجڑ جائے، کوئی کسی کی عزت لوٹتا ہے تو وہ بآسانی لوٹ لے، کسی کو کوئی قتل کرنا چاہتا ہے وہ قتل کر لے، کسی کا مال لوٹنا چاہتا ہے وہ جیسے مرضی اس سے ہتھیا لے؟ تو کیا انسان اس بات سے پریشان نہیں ہوگا؟ انسان یقیناً پریشان تھا۔ اس نے جب یہ دعویٰ کیا کہ مالک یوم الدین، اے اللہ تو کل قیامت کے دن کا مالک ہے، مجھے معلوم ہے کہ میری زندگی کے ایک ایک عمل کے متعلق تو نے مجھ سے پوچھنا ہے، اے اللہ کل کو جب تو اپنی عدالت میں ہوگا، جب تو انصاف کرنے والا ہوگا، میں اس دنیا کے اندر رہ کر تیرے سامنے جب پیش ہوں گا، میرے ایک ایک عمل کا تو نے مجھ سے سوال کرنا ہے۔ اے اللہ میں نے اپنا رحمان بھی تجھے مانا، اپنا رب بھی تجھے تسلیم کیا، میرا الہ بھی تو ہی ہے، لیکن اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ تیرے لیے میں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کر لیا، لیکن اب زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ اصول، کچھ قوانین، کچھ ضوابط، کچھ قاعدے کچھ میرے سامنے ہو تو اس کے مطابق چلوں نا۔ اب تو بلند و بالا ہے، تیری شان اتنی عرفہ ہے کہ تو خود زمین پر اتر کے بندوں کو ہدایت دینے والا نہیں، نہ ہی ہماری آنکھیں تجھے دیکھ سکتی ہیں، تو اے اللہ کچھ ایسا انتظام کر کہ ہم تیرے رستے پر چلیں، ہمیں پتہ لگے کہ تو کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کون سی باتوں کی وجہ سے تو ناراض ہو جاتا ہے، کن وجوہات کی بنا پر تیرا غضب بندوں کے اوپر نازل ہوتا ہے، اور وہ کون سے ایسے افعال ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے تو خوش ہو کر اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم بندگی بھی تیری کرنا چاہتے ہیں، تجھی سے مدد بھی مانگتے ہیں، سیدھے رستے پر بھی چلنا چاہتے ہیں، لیکن اے اللہ کوئی راستہ متعین نہیں ہو رہا۔ ایک ڈاکو کی نظر میں اس کا ڈاکہ ایک بہترین عمل ہے، اس کو رزق مل رہا ہے۔ ایک بندہ جو عزت لوٹتا ہے وہ اپنے جسم کی خوراک کو پورا کر رہا ہے، جو کسی کی جان لے رہا ہے تو وہ بلا وجہ تو کسی کی جان نہیں لے رہا، اس کو کوئی نہ کوئی اس میں فائدہ نظر آیا تو اللہ اس نے ایسا کیا۔ لیکن اللہ اگر سارے ہی ایسے ہو گئے پھر تو فتنہ اور فساد کھڑا ہو جائے گا، پھر تو ہر بندہ اپنی مرضی کرے گا، پھر چور کو چوری سے اللہ روکا کیسے جائے گا؟ جس طرح سے میرا بھائی ایک ملک کے اندر ایسی بد امنی برداشت نہیں کی جاتی، تو یہ جو چمن اللہ نے سجایا ہے، اس چمن کی دیکھ بھال اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، تو اللہ یہاں پر خاردار جھاڑیوں کا، اللہ کانٹوں کا وجود برداشت نہیں کرتے، اس لیے مالک نے آسمان سے انسان کی روحانی خوراک تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم اور کتنی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ انسان کو معلوم رہے کہ اس کے خالق و مالک نے اس کی ہر خوراک کا اہتمام کیا ہے، وہ جسمانی ہو وہ روحانی ہو، اللہ مالک نے اس کے لیے ہر خوراک کا انتظام بھی کیا، کھلانے والے بھی بھیجے، سمجھانے والے بھی بھیجے، خوشخبریاں دینے والے بھی آئے، ڈرانے والے بھی آئے، لیکن اس کے بعد بھی اگر انسان اپنی روح کو تہس نہس کر دے، اپنی روح کی دھجیاں اڑا دے، تو پھر ایسا انسان کہلوانے کے لائق بھی نہیں۔ پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے متعلق خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پاس لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان موجود ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے، لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں موجود ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آتا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اپنی جسمانی خوراک تو پوری کی، ان کو جنسی تلذذ حاصل کرنے کے لیے نہ ماں کا خیال، نہ بیٹی کا پاس، نہ بہن کی عزت کا کوئی حافظ، بلکہ اس نے اپنی ماں، بہن، بیٹی ہر ایک کا فرق ختم کر کے، آپ یورپ کی طرف نکل کر دیکھیں، جب انہوں نے بھیڑیوں کی طرح اپنے آپ کو ہی نوچنا شروع کر دیا، جو اپنے گھروں کے اندر نقب لگانے والے بنے، آج دنیا کا سب سے زیادہ بدترین معاشرہ جنسی ہراسانی کے حوالے سے اگر کوئی ہے تو یورپ کا معاشرہ ہے۔ اس کے برعکس عرب کا معاشرہ جہاں پر انتہائی گندگیاں تھیں، وہاں پر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات پھیلائیں تو پھر یہ ثابت کیا گیا
کہ اگر انسان تعلیم کے راستے پر چلتا ہے، اپنی روحانی خوراک کو پورا کرتا ہے، تو یہی روحانی خوراک تھی جس نے دجلہ کے کنارے سے ہوتے ہوئے اور پھر اندلس کو فتح کرنے کے بعد فارس کی سرحدوں سے ہوتے ہوئے جب یورپ کے دروازوں پر دستک دی، تو وہ یورپ کے اندھے لوگ، انہوں نے جب یہ تعلیم دیکھی، اس اسلام کا حسن دیکھا، تو وہ بھی پکار اٹھے کہ ہاں واقعتاً وہ عرب کے صحرا میں رہنے والا محمد بن عبداللہ یقیناً وہ قوانین اور اصول لے کر آیا تھا کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لاگو کیا جائے تو دنیا میں کہیں پر بھی بد امنی نظر نہ آئے، کہیں پر بھی فساد نہ ہو۔ آپ اپنی معیشت کو دیکھ لیں، معاشرت کو دیکھ لیں، اپنے تہذیب، تمدن، ثقافت، کلچر کو دیکھیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک غلطی کی نشاندہی بھی کی، پھر اس کو سنوارا بھی، اس کے لیے ایک ایسا لائحہ عمل دیا کہ دنیا آج تک مانتی ہے کہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر بہترین مجاہد، ان جیسا رہنما، ان جیسا بہترین مقتدا، پیشوا آج تک دنیا کے اندر نہیں آیا، اور اللہ کے فضل سے قیامت تک آ بھی نہیں سکتا۔ اس لحاظ سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری روحانی خوراک اس قرآن کے اندر، اس دین کے اندر رکھی گئی ہے، تو میرا بھائی پھر رب کا یہ حکم یہاں پر سامنے آتا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اے پڑھنے والے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے سننے والے، ہر امتی کو مخاطب کیا گیا ہے، ہر پڑھنے والے کو مخاطب کیا گیا ہے، اور جو بھی اللہ کا یہ کلام پڑھتا ہے وہ اس قرآن کا مخاطب ہے۔ واحد کا صیغہ اللہ استعمال فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اکثریت کو چھوڑیے، اکثریت جتنی مرضی کسی ایک کام کی طرف چل رہی ہے، آپ حق پر ہیں تو چاہے آپ اکیلے ہی کیوں نہیں آپ چلتے رہیے، کیونکہ ابراہیم ایک اکیلے بندے تھے، لیکن جب وہ نکلے اللہ کے لیے نکلے تو اللہ نے ان ایک اکیلے کو پوری امت کے برابر قرار دیا۔ اللہ کے ہاں کوانٹٹی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اللہ کے ہاں اگر کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے تو وہ کوالٹی ہے، انسان کا اخلاص ہے۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتے کہ انسان کتنے ہیں، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہے، اچھا ہے، مخلص ہے، اس کے بدلے میں سب کو جہنم کے اندر بھی گرانا پڑے تو اللہ کو کوئی بھار نہیں کسی کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے پڑھنے والے کو مخاطب کیا، ہر بندے کو مخاطب کیا کہ وَاتَّبِعْ، تم نے اتباع کرنی ہے، تم ایک اکیلے چلو۔ اے اللہ کس پر چلو؟ سبیل من اناب الیہ، اس شخص کے رستے پر جو بار بار پلٹ کر میرے در پہ آتا ہے۔ اے اللہ وہ کون بندہ ہے؟ سب سے پہلے اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے، اگر آپ اس قرآن کے اولین مخاطب تھے تو آپ کس رستے پر چلے؟ آقا علیہ السلام نے کس کی اتباع کی؟ اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے، اور محمد الرسول اللہ سب سے پہلے اللہ کے قرآن پر عمل کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے کس بات پر عمل کیا؟ سورۃ الاعراف میں اللہ بیان فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے، ان سب نے اگر اتباع کرنی ہے تو جو رب نے آپ پر نازل کیا ہے اس کی اتباع کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ آپ کے جتنے مرضی جگر ہوں، جتنے مرضی یار بیلی ہوں، جتنے مرضی محبتوں والے رشتے ہوں، آپ نے ان کے پیچھے نہیں لگنا۔ دو راستے ہیں، ایک دین کا راستہ ہے، ایک دنیا کا راستہ ہے۔ مومن کے لیے دین پہلے ہے اور دنیا بعد میں ہے، لیکن اگر ترتیب کو الٹا کر کے دنیا کو پہلے کر لیا اور دین کو بعد میں کر دیا تو ہمیشہ کی ذلت، اور اگر دین کو آگے کر لیا تو میرا بھائی ہمیشہ کی کامیابی۔ اس لحاظ سے وہ دعا ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، کشتی چلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اے اللہ اس کشتی کو چلتا رکھنا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، یہ سر شرمندگی سے کسی کے سامنے جھکے نہیں، یہ سر سیدھا ہی اچھا لگتا ہے، یہ تیرے سامنے جھکتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ اے اللہ عزت نفس کو بھی برقرار رکھنا، یہ دنیا کے رشتے یہ بھی میرے ساتھ چلتے رہیں، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، لیکن جو میری آخرت ہے، جو میرا دین ہے، جو میری شریعت ہے، اے اللہ وہ میری بہترین ہونی چاہیے۔
وہ میری اعلیٰ ہونی چاہیے۔ دنیا کی کسی بھی نعمت کے بدلے میں اپنے دین کو بیچنے والا نہ بنوں، بلکہ اپنے دین کے لیے میں دنیا کی ہر نعمت کو قربان کرنے والا بنوں، جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کام کیا۔ اور پھر یہ کیا ہے؟ من اناب الیہ، میری طرف پلٹ کر آنے والا۔ آپ غور کیجئے کہ آقا علیہ السلام پر کتنے ظلم کیے گئے، کتنا آپ کو تنگ کیا گیا، کتنی گالیاں دی گئی، اور ان حالات میں بھی آپ علیہ السلام نے کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ لوگوں نے آ کر گردن میں پھندے ڈالے، لیکن آپ علیہ السلام نے اینٹ کا جواب مسکراہٹ کے ساتھ دیا، ظلم کا جواب آپ نے دعا کے ساتھ دیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی بندہ مکمل شخصیت نہیں ہو سکا ہے۔ کس وجہ سے؟ آپ کا صبر، آپ کا راستہ، اور آپ کا اللہ کے ساتھ مخلص ہو جانا، آپ کا اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا۔ اور اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کرام اس آیت کے اولین مخاطب تھے۔ انہوں نے کیسے عمل کیا؟ آپس میں وہ ایک دوسرے کے لیے انتہائی رحم دل تھے۔ کیسے تھے؟ اللہ رب العالمین تعریف بیان فرماتے ہیں صحابہ کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ کائنات کا رب آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نبی رحمت ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو محمد کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے لیے انتہائی سخت ہیں، کافروں کے سر پھوڑنے والے ہیں، کافروں کی صفوں کو تباہ کرنے والے ہیں۔ وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، لیکن جب آپس کی بات آتی ہے تو یہ آپس میں انتہائی نرم دل، آپ کے رستے پر چلنے والے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے۔ اور یاد رکھیے، خیر کا طالب، خیر پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا اگر زمین پر کوئی تھا تو صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے کسی اور نے محبت کی ہی نہیں، اور ان کی جو محبت تھی وہ بے لوث محبت تھی۔ قرآن ان کی آنکھوں کے سامنے نازل ہوتا ہے، قرآن ان کی آنکھوں کے سامنے نازل ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ کا عمل ان کو نظر آتا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، آپ صحابہ کے رستے کی پیروی کرو۔ اے اللہ کیوں ان کے رستے کی پیروی کریں؟ کیونکہ پیچھے والدین ہیں، والدین آپ کو آزمائیں گے بھی، آپ کے راستے میں ان کی محبت بھی آئے گی۔ یہ سیدھا راستہ، یہ راہ حق، اس پر چلتے ہوئے صرف آپ پر ظلم ہی نہیں ہونا، آپ کے سامنے بڑی بڑی آفرز آنی ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول کو آ کر کہا گیا تھا، اے محمد اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہمارے سردار بن جاؤ تو ہم تمہیں سردار بنانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر چاہتے ہو کسی لڑکی پہ دل لایا تو وہ لڑکی تمہارے قدموں میں رکھتے ہیں، اور اگر چاہتے ہو کہ مال و دولت ملے تو سونے میں تمہیں تول دیتے ہیں، لیکن تم ہماری تو کچھ مانو۔ اللہ کے رسول نے جب انکار کیا تو اگلا تیر پھینکا گیا، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی جادو ٹونا ہو گیا تو ہم تمہارا علاج کروا دیتے ہیں۔ آپ نے اس کا بھی انکار کیا، پھر انہوں نے اگلا تیر پھینکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرو کہ کچھ دیر تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، کچھ ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے اس کا بھی انکار کیا۔ جس آفر کو وہ اللہ کے رسول کے سامنے رکھتے گئے آپ نے سب کو رد کیا، حتیٰ کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو اور دوسرے پہ چاند رکھ دو پھر بھی مجھے کہو کہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرنا ہے تو محمد اپنی جان دے دیں گے لیکن اس کا انکار نہیں کریں گے۔ آپ نے تو سب سے پہلے بڑھ کر قربانیاں پیش کی، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت بھی فرمائی۔ آپ اللہ کے لیے نکلے تو صحیح، آپ اللہ کے لیے مخلص تو ہوں، یہ راستے میں محبتیں بڑی آئیں گی۔ جیسے کہ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے کہا کہ سعد میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اسی طرح مر جاؤں گی اور لوگ کہیں گے کہ یہ ماں کا قاتل ہے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اے میری ماں، تیری چاہے 100 جانیں بھی ہوں، ایک ایک کر کے نکل بھی جائے تو سعد محمد الرسول اللہ کا دین
نہیں چھوڑنے والا۔ تو دین کے ساتھ جو بندہ مخلص ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تیری زندگی میں چلنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے تجھے ابھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑنے والا ہے۔ جیسے ہم نے سورۃ العنکبوت کی پہلی آیات میں پڑھا تھا کہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ صرف ایمان کا دعویٰ کریں گے اور آزمائش نہیں ہوگی، آزمائے تم جاؤ گے تاکہ پتہ لگے کہ اس دعوے میں کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ میرا بھائی ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ تعلق بنا چکے ہیں، کتاب کے ساتھ جو ہمارا تعلق تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ ہمیں PDF فائل دکھائی گئی ہے کہ آپ موبائل کے اندر کتابیں رکھ کر پڑھیے، لیکن میرا بھائی جو کتاب کے ساتھ بندے کا رشتہ ہے آپ اس کو جوڑیے۔ ہر روز رات میں کم از کم 10 مرتبہ 10 منٹ کے لیے آپ سیرت النبی کا مطالعہ کیجئے، آپ سیرت صحابہ کا مطالعہ کیجئے، اپنے بچوں کو بتائیے کہ یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں، یہ ہمارے اصل اسلاف ہیں، آپ نے ان کے رستے پر چلنا ہے۔ میرا بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی اگلی نسلیں، ہمارے بچے کل کو ہمارے لیے دعا کریں، ان کا کردار مضبوط رہے، وہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں، ان کو ہر حوالے سے رہنمائی دی جائے، تو میرا بھائی آپ کے لیے بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے سیرت الرسول ان کو پڑھ کر سنائیے۔ الرحیق المختوم نامی کتاب ہے، اس کے علاوہ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو نامی کتاب ہے، اور کئی ایک کتابیں ملتی ہیں، بلکہ دارالسلام والے نے تو بچوں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی بنائی ہوئی ہیں، آپ ان کو لیجئے۔ ہر روز رات کو ایک صحابی کے متعلق کچھ نہ کچھ پڑھ کر بچوں کو سنائیے، بندے کے اپنے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی باتیں آگے چل کر ہماری زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کریں گی۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ اللہ کی طرف پلٹ کر آئیں۔ اگر آج ہم اللہ کی طرف نہ پلٹے تو اللہ فرماتے ہیں الی المصیر، تم اپنی مرضی سے آؤ یا نہ آؤ، لیکن جب ہمارا حکم ہونا ہے تو پھر تم سب نے ہماری طرف ہی آنا ہے، پھر کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے ابھی وقت ہے کہ ابھی خود سے پلٹیں، اللہ سے ملاقات کا شوق رکھیں، صحابہ کے بارے میں معلومات ہوں، ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کے رسول کے معاملات، آپ کی 23 سالہ نبوی زندگی کن کن حالات سے ہوتے ہوئے گزری ہے، پھر ہی ہمارے دلوں میں وہ اصل محبت آئے گی جس محبت کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ اگر محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو گے تو میں بھی تم سے محبت کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، کیونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔